السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ تحریک انصاف کے مطالبات کی تفصیلات سامنے آ گئیں، اب بال حکومت کے کورٹ میں ہے۔ کیا مطالبات قابل عمل ہیں؟ مذاکرات کی سیاسی فلم ہٹ یا فلاپ؟ باکس آفس ریویو پیش کریں گے میری نظر میں۔ اور بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا، بحالی کے عمل میں سالوں درکار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ غزہ کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر جس میٹنگ کا سب کو انتظار تھا، آج وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں تحریک انصاف اور حکومتی کمیٹی کے درمیان ہو گئی۔ مذاکرات کا تیسرا دور ہوا اور تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر حکومت کو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ تحریک انصاف نے اپنے دو مطالبات کو بہت ڈیٹیل میں پیش کیا۔ یہ مطالبات اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے لیٹر ہیڈ پر لکھے گئے ہیں، جن میں بنیادی طور پر دو مطالبات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر الگ الگ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ نمبر 2، پی ٹی آئی کے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ناظرین، مطالبات میں دونوں نکات کو بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن پر پی ٹی آئی نے کیا مانگا۔ نمبر 1، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت 2 تحقیقاتی کمیشن بنائے جائیں، اور ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی ہے کہ ان دونوں کمیشنز میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا 3 حاضر سروس جج شامل کیے جائیں، جنہیں تحریک انصاف اور حکومت متفقہ طور پر 7 دن کے اندر نامزد کرے۔ ان کمیشنز کی کارروائی اوپن ہونی چاہیے۔ ناظرین، 9 مئی والی کمیشن میں پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ نمبر 1، عمران خان کی گرفتاری کے حالات کی قانونی حیثیت جانچی جائے۔ نمبر 2، عمران خان کی گرفتاری کے طریقہ کار کی قانونی حیثیت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں رینجرز اور پولیس کے داخلے کے ذمہ دار جو افراد ہیں ان کا تعین کیا جائے۔ نمبر 3، 9 مئی کو مختلف مقامات کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگز کا جائزہ لیا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیج کی عدم دستیابی پر وجوہات بیان کی جائیں۔ نمبر 4، 9 مئی کے گرفتار افراد کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں۔ نمبر 5، ایک ہی فرد کے خلاف کئی ایف آئی آرز کیوں کاٹی گئی؟ کیا یہ قانون کی پاسداری کی گئی؟ نمبر 6، میڈیا کی سینسرشپ اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملات کو لسٹ میں ڈالا جائے۔ نمبر 7، 9 مئی واقعات کے دوران انٹرنیٹ کی بندش کے اثرات کو بھی کمیشن دیکھے۔ ناظرین، پی ٹی آئی 26 نومبر کے لیے اس طرح کا کمیشن چاہتی ہے، یہ بھی ذرا سنیے۔ نمبر 1، کمیشن پتہ چلائے کہ کیا اسلام آباد میں مظاہرین پر براہ راست گولیاں چلائی گئی؟ اگر ایسا ہوا تو مظاہرین پر گولیاں چلانے اور تشدد کا حکم کس نے دیا؟ اس کے ذمہ دار کون تھے؟ نمبر 2، جاں بحق اور زخمیوں افراد کی مکمل تفصیلات فراہم کی جائیں۔ نمبر 3، احتجاج کے دوران ہسپتالوں اور طبی مراکز کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگز کہاں ہیں؟ نمبر 4، کیا ہسپتالوں اور دیگر طبی مراکز کے ریکارڈ میں رد و بدل کیا گیا؟ نمبر 5، چائنا چوک سے ڈی چوک تک مختلف مقامات پر ریکارڈ کی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جائے۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے مختلف مطالبات بھی رکھے۔ پہلا مطالبہ، صوبائی حکومتیں سیاسی قیدیوں کی ضمانت یا ان کی سزا معطل کرنے کے احکامات کی حمایت کریں۔ ان میں 9 مئی اور 24 نومبر کے دھرنے سے متعلق کیسز اور ایف آئی آر شامل ہیں، جبکہ چارٹر آف ڈیمانڈ کے آخر میں لکھا گیا ہے کہ کمیشنز کو اصولی طور پر تسلیم نہ کیا گیا اور فوری طور پر قائم نہ کیا گیا تو تحریک انصاف مذاکرات جاری نہیں رکھے گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے ان مطالبات کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اتنے سادے مطالبات نہیں ہیں جن پر حکومت آنکھیں بند کر کے رضامند ہو جائے۔ اسی لیے حکومت کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی۔ رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی نے جواب دیتے ہوئے مطالبات پر حکومت کا فوری ری ایکشن بتا دیا۔ پچھلے 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ پہلے 20 سے شروع ہوا، اس کے بعد یہ گئے 278 کے اوپر، اس کے بعد گئے 315 کے اوپر، پھر چلے گئے یہ ہزاروں میں، سینکڑوں میں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں ان کو وہاں پہ ہلاک کر دیا گیا۔ آج اس ڈاکومنٹ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ لسٹ فراہم کرتے، ماں سوائے پراپیگنڈے کے، جھوٹ کے، الزام تراشی کے جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بنیادی نقطہ یہ اٹھایا کہ تحریک انصاف نے جن ایف آئی آرز اور کیسز کی بات کی ہے وہ تو عدالتوں میں چل رہے ہیں،
हुकूमत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ ने मिसिंग पर्सन्स की कोई फहरिस्त भी फराहम नहीं की। ऐसा लगा कि हुकूमत ने तहरीरी जवाब देने से पहले ही जवाब दे दिया। कम अज कम राणा सनाउल्लाह की बात से कम अज कम तो यही लगा। फिर उसके बाद सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी बता दिया कि तहरीक इंसाफ ने मुतालबात देकर एक्चुअली हुकूमत को चार्ज शीट कर दिया है। तमाम जो पार्टियां हैं सातों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी, हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। उन्होंने 2 कमीशंस के हवाले से 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं। और मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो दस्तावेज कम है और हुकूमत के ऊपर चार्ज शीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्ज शीट है। PTI के मुतालबात का गौर से जायजा लें तो मालूम होता है कि ये हुकूमत से कम और इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक ज्यादा है। 9 मई का बराह रास्त ताल्लुक इदारे से है, हुकूमत इसमें किसी हद तक बिलावास्ता इन्वॉल्व है। 26 नवंबर की गोलियां चलाने वाले मामलात में भी फोर्सेस की तरफ उंगली उठाई गई है। इसलिए तहरीक इंसाफ ने किसी हद तक मुतालबात में हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल कर रखा है। इसीलिए आज एक और खबर भी सियासी मंजरनामे पर छाई रही, और वो ये कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक की। सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है या नहीं, मुझे अभी तफसीलात का पता नहीं। सहाफी ने सवाल किया, क्या आप तस्दीक कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई? इमरान खान ने जवाब दिया, जी बैरिस्टर गौहर खान की मुलाकात हुई है और ये खुशाइंद है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है ये भी अच्छी बात है। इस्टेब्लिशमेंट को हमारे साथ बात करनी चाहिए, इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि कभी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं। उन्होंने हमेशा बातचीत का कहा, मगर दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। बातचीत से ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। इस बड़ी पेशरफ्त के बाद बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की खुद ही तस्दीक कर दी। नाज़रीन, मीडिया पे मुलाकात की खबर चली तो दूसरी तरफ से मुलाकात की मुंदरजात पर वजाहत भी आ गई। उसमें बताया गया कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशत गर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जिस पर बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें, जबकि वाज़ेह किया गया कि बातचीत को सियाक और सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। आज अली अमीन गंडापुर ने भी इस मुलाकात की तरफ इशारा किया। बातें हैं, मेरे तो ऑफिशियल भी होते हैं और ऑफिशियल में भी मैं सारी बार पार्टी का मौके, अपने जो पार्टी के लीडर है इमरान खान साहब का मौके जो हालात कर रहे हैं उनका जिक्र करता रहता हूँ। बात उस पर होती है, डिबेट होती है, कभी कभी हीटेड डिबेट भी होती है। तो सारी बात जब बातचीत होती है तो हम सियासी लोग हैं, अपने जो हमारे रिजर्वेशन है हम वो पेश करते हैं। जो तमाम पार्टी के बड़ों को बुलाया गया था वहाँ पर, वो एक और मीटिंग भी थी, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी एज पार्टी चेयरमैन तहरीक इंसाफ उसमें शरीक थे। फैसल वाडा ने भी अभी कल ही एक न्यूज के प्रोग्राम एक पेज में कहा था कि PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात एक मजाक हैं, असल बात कहीं और हो रही है। देखिए जी, ये तो मुज़ाकरात तो नहीं, मजाक हो रहा है। दोनों छुपन छुपाई खेल रहे हैं और सब ट्रम्प कार्ड लेके कार्ड फेर रहे हैं जेबों में। मेरे ख्याल से सीरियस मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा 20 जनवरी के बाद। नाज़रीन, हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर एक ही एज हासिल है और वो है इस्टेब्लिशमेंट का साथ, जो फिलहाल अब तक बरकरार दिखाई देता है। अब तहरीक इंसाफ की कमेटी की एक मुलाकात इमरान खान से होनी है। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ की कमेटी की इमरान खान से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराए। पॉजिटिव नोट से आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपना पूरा मौका दे दिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि चीजें बेहतर हुकूमत ने उसकी तायद की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपको आज़ादाना माहौल में मुलाकात होनी चाहिए और हम जो है ना उसको सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने वादा भी किया कि हम आपको मुलाकात करेंगे। कल एक और अहम फैसला भी आना है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 3 बार मौखर होने के बाद कल सुनाया जाएगा। अलीमा खान कहती हैं कि फैसले पहले से तयशुदा है। अलकादिर की जो सज़ा है वो 23 दिसंबर को सुनाई जानी थी, जो कन्विक्शन है, जो सज़ा देनी थी। उसके बाद वो 6 तारीख को दोबारा नई डेट आई, वो थी 6 जनवरी को। लेकिन 6 जनवरी की तारीख से पहले
ٹی وی کے اوپر لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے. مذاکرات کا اہم دن گزر گیا، اب حکومت جواب دے، اور ایسے میں کل عمران خان کو اور کیس میں سزا بھی ہو سکتی ہے. ناظرین، تحریک انصاف ایک گتھی سلجھاتی ہے تو دوسری الجھ جاتی ہے. ابھی مذاکرات کے اور دور ہونا باقی ہیں. ایسے میں امریکہ میں بڑی تبدیلی بھی ہونے جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی سیاست بھی ایک اور کروٹ لے سکتی ہے. یعنی ابھی میچ جاری ہے اور دوسری اننگز کا کھیل بھی باقی ہے. ناظرین، مذاکرات کی فلم ہٹ یا فلاپ میری نظر میں تجزیہ کریں گے آگے چل کر، لیکن پہلے آج کے مہمان. اور ناظرین، اسی پہ بات کرتے ہیں. میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب سید نوید قمر صاحب، جو کہ مذاکراتی کمیٹی کا جو گورنمنٹ کی سائٹ سے مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ایک اہم رکن بھی ہیں. جی نوید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا نوید صاحب، یہ جو چارٹر ڈیمانڈز آئی ہے اس پہ ایک انیشل ریئیکشن تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی دیا. آپ ظاہر بات ہے یہ بڑی ایک کمپریہنسو قسم کا ڈاکیومنٹ ہے. جب آپ نے یہ پڑھا تو آپ کا پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ یہ آدھا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اور آدھا چارج شیٹ تھا. کسی بھی ماحول میں بات چیت آگے بڑھانے کے لیے اور کچھ اچیو کرنے کے لیے ہمیشہ ڈپلومیٹک زبان استعمال کی جاتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ کیونکہ ایک بہت ہی ہارش ڈاکیومنٹ آیا ہے، اس کو چھوڑ کے کہ ایکچوئل ڈیمانڈ کیا ہے اس پہ جاتے ہیں، لیکن جس طریقے کی زبان استعمال کی گئی انفارچونیٹلی گورنمنٹ بھی اسی قسم کا جواب دے گی، تو وہ ماحول کے لیے بہتر نہیں ہوتا. اچھا، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ایکچوئل ڈیمانڈز پہ اگر آتے ہیں تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ لیگل انوملیز ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ نوید صاحب اگر آپ اجازت دیں تو جو آپ کا پہلا نقطہ تھا اس پہ ایک وضاحت لے لوں میں. پہلا نقطہ آپ نے جب کہا کہ یہ زبان جو ہے ڈپلومیٹک نہیں ہے اور ہارش ہے، تو جب یہ میٹنگ میں پریزنٹ ہوا اور جب آپ نے پڑھا تو فوری طور پر تحریک انصاف کی ٹیم کو بھی یہ کمیونیکیٹ کیا آپ لوگوں نے کہ یہ جو جی ادھر یہ اس پہ ضرور بات چیت ہوئی، تو وہاں سے جواب آیا کہ جب آپ جواب دیں گے تو آپ بھی اس طریقے سے جواب دے دیجیے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا نہیں ہوتا نا کہ باہر جا کے ہم کچھ بھی ریٹورک ادھر ادھر سے سنتے ہیں، لیکن جب آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھے تو پھر اس کے لیے ماحول بھی ایک چاہیے ہوتا ہے. ماحول ویسے تو ٹھیک تھا، اٹ واز پازیٹیو، لیکن بیکاز آف دا وے اٹ واز ریٹن، کیونکہ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایڈریس کر رہے تھے، تو ظاہر ہے کہ کاؤنٹر موو بھی اسی قسم کا ہوگا. لیکن موونگ فارورڈ میں یہ کہوں گا کہ جو ڈیمانڈس آئی ہیں اس کو ظاہر ہے گورنمنٹ ول لک ایٹ اٹ کہ کس طرح کس حد تک وہ کمپلائنس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. کچھ ٹیکنیکلی پرابلم ہے نا، جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ کے آپ ججز کو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے فیصلے کریں گے کون سا جج جو ہے وہ بیٹھے گا، تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتا. سپریم کورٹ تو کیا کہیں بھی ایون ایٹ ہائر کورٹ اور ایون لوور لیول یہ ہمیشہ پروگیٹو جوڈیشری کا ہی ہوا ہے، اور ان دس کیس اگر وی گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ تب بھی انہی کا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ٹائم فریمز بھی جو ہے نا وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جتنا اچیومنٹ اینڈ آؤٹ کم امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فوکس اس طرف کرنا چاہیے rather than کہ یہ 7 دن میں کر لو اور وغیرہ وغیرہ. بٹ گورنمنٹ ہیز کمیٹڈ کہ وہ 7 ورکنگ ڈیز میں جواب دے دے. یہ بھی امکان ہے کہ اگر نیگوسیشن ہو جو کہ مذاکرات کا نامی سی بات کہے کہ ہر شخص جو ہے ہر پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا لچک دکھائے، تو آپ کے خیال میں اگر اس میں سے تھوڑا سا کچھ چیزوں کو اس سے نکالا جائے تو کہیں کوئی اس طرح کی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اسی ڈاکیومنٹ سے جس کی بنیاد پر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ جوڈیشل کمیشنز بنانے کے لیے تیار ہو جائے؟ دیکھیں اپوزیشن کی طرف سے اور پی ٹی آئی نیشنلائز کی طرف سے ایک ریٹن ڈاکیومنٹ آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے رسپونڈ کرنا ہے اور گورنمنٹ نے بھی ان رائٹنگ رسپونڈ کرنا ہے. اب جب دونوں ڈرافٹس جو سامنے آئیں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ کتنا گیپ ہے دونوں میں اور کس طرح سے وہ گیپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انچ بائی انچ، نوبڈی ایکسپیکٹس میریکلز، لیکن انچ بائی انچ کنسیشنز دونوں سائڈز کو دینے ہوں گے. ایک سائڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے اور اب آپ اس کو فوراً امپلیمنٹ کرو ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے، تو پھر تو نیگوسیشنز نہ ہوں گی نا، پھر تو آپ جو ہے
وہ ایک اور ماحول کریٹ ہوگا. لیکن آپ کو یہ سینس ملا جب آپ یہ بات چیت کر رہے تھے آج بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم سے، اور جب یہ ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے تھا، تو کیا آپ کو یہ سینس ملا کہ وہ اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں گے؟ یہ انہوں نے جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے پہلے راؤنڈ میں نوید صاحب کہ ایک میکسیملسٹ ڈیمانڈز رکھ دی جاتی ہیں اور پھر اس میں سے کچھ پیچھے ہٹنے کی سپیس ہوتی ہے، تو آپ کو یہ ایک سینس ملا کہ پی ٹی آئی ایک فلیکسیبل اپروچ لے کے آئی ہے اور اگلی میٹنگز میں واقعی میں اس کو کچھ ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اٹس اے بٹ ارلی ٹو ایون گیٹ ٹو دیٹ کنکلوژن. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے کہ جو بھی ہم کریں اور کہیں جو ہمارا ملیٹنٹ ایلیمنٹ ہے یا ایون خان صاحب ہمسیلف وہ ناراض نہ ہو جائیں. سو آئی سی ویری لٹل فلیکسیبلٹی فی الحال، لیکن آئی ہوپ کہ بائی دا ٹائم وی گیٹ ٹو فیوچر راؤنڈس تو وہاں سے بھی وہ فلیکسیبلٹی لے کے آئیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیڈر نے کہا کہ بس یہی کرنا ہے تو یہی کرنا ہے، تو پھر تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے نا. یہ دونوں سائڈز کو فلیکسیبلٹی دکھانی. لیکن یہ بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ جو 31 جنوری والی ڈیڈ لائن تلوار لٹکائی ہوئی ہے وہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے؟ ٹو بی آنیسٹ 31 کی نہیں نا، آج تو نئی ڈیڈ لائن آ گئی نا کہ 7 days میں بتاؤ. So it is not the 31st, it's a moving target. تو لیکن at least some of the elements within that team ان کا خیال تھا کہ خان صاحب کے ساتھ دوبارہ سے بیٹھ کے جب بات چیت ہوگی تو شاید ہمارے پاس زیادہ روم ہو ان چیزوں کو. تو وہ جو خان صاحب سے ان کی ملنے کی جو خواہش ہے جو گورنمنٹ کی سائڈ نے جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، وہ اب جنرلی امپلیمنٹ ہو جائے گی نوید صاحب؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم وی آل نو کتنا اس میں مسئلہ ہوا تھا اور وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کی وہ جو ملاقات ہو جو مانیٹرڈ نہ ہو وغیرہ وغیرہ. تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ ہو جائے گی؟ ملاقات تو ضرور ہو جائے گی. the government must has committed تو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. باقی جس ماحول کی یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایوز ڈراپنگ بھی نہ ہو، تو میں اب جب بیگم سے اپنے فون پہ بات کرتا ہوں تب بھی مجھے یہ نہیں گارنٹی کوئی دے سکتا کہ کوئی بیچ میں نہیں سن رہا ہے. تو ان کو کون گارنٹی دے گا؟ That I think our entire system in that way is rigged in a certain way. The harsh realities of life in Pakistan. نوید صاحب بالکل. مجھے فائنلی یہ بتائیے کہ آپ اب یہ مذاکرات ڈرا فرام یور ایکسپیرینس نوید صاحب، آپ سب سے ون آف دا سینئر موسٹ ایکسپیرینس پارلیمنٹیرینز ہیں اور آپ نے سارا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے دہائیوں کا. یہ جو مذاکرات ہیں اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر میں جس طریقے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جنرلی اسپیکنگ کوئی چانس ہے ان کے کامیاب ہونے کا؟ کیونکہ جنرل اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیز آر باؤنڈ ٹو فیل. نہیں، ایسے نہیں ہے. we would not be sitting there اگر ہم بالکل ہی پیسمسٹک ہوتے اس کے بارے میں. ہمارے پاس اگر راستہ کوئی نکالنا ہے تو یہی راستہ ہو سکتا ہے نا، ورنہ تو ایک دوسرے کے اوپر بوچھاڑ تو کرتے ہی رہے تو then there's no point. آپ گورنمنٹ کو اگر اسٹیبلٹی چاہیے اور پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف چاہیے تو پھر تو دونوں سائڈز کو بیٹھ کے اس میں سے نکالنا ہوگا. اور باقی جو الائز ہیں دونوں سائڈز کے وہ جو بھی اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکے وہ ضرور کریں. تو یہ جو آج ہی بیان آیا ہے بیرسٹر گور کا کہ ان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو بھی ساری ڈیمانڈز دے دیں، جس کے اوپر بائی دا وے ایک وضاحت بھی آ گئی ہے کہ اس طریقے سے ملاقات نہیں تھی، وہ سیکورٹی معاملات پہ تھی. تو یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی وہ الگ سے ایک بیک چینل چل رہا ہے، اس کو آپ کیسے ریڈ کریں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ پوری نیگوسیشنز کو انڈرمائن کرنے سے یہ بات ہوئی. ہر ایک اپنا جو ہے وہ تھوڑا سا دکھاتا ہے کہ I have also done something. تو I don't know اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اس کی ضرورت نہیں تھی. پھر وہ تو 1 سال سے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے صرف فوج سے بات کروں گا، لیکن وہ نہیں ممکن ہوا تبھی یہاں آ کے مذاکرات ہوئے. اور جو بھی گورنمنٹ کی سائٹ سے جو رسپانس آئے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلی امپاورڈ ہے، اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، اور یہ جو آپ کی کمیٹی جو بھی کر رہی ہے وہ ایک طریقے سے ریپرزینٹ کر رہی ہے the combination of establishment and the government allied parties. نہیں ایسے نہیں ہوتا نا. بات ساری یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دونوں سائڈز اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائے گی، اور لیڈرشپ کی اگر گورنمنٹ ہے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی گورنمنٹ کے ہی تھرو انٹریکٹ کرے گی نا. سو دیر ول بی سم کنسلٹیشن بیفور اے ریسپانس کمز.
اور وہی اپوزیشن کی بھی بات ہے. سو اٹس ناٹ کہ وہ ساری لیڈرشپ ختم ہو گئی اور ہم ہی لیڈر ہیں، ایسا نہیں ہے. اٹ ول بی کنسلٹیشن، لیکن اس کے بعد پھر آ کے ٹیبل پہ انہی ٹیموں نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہے. تھینک یو ویری مچ نوید قمر صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے، اور جو مشکلات ہیں اس پروسیس میں وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لگتا یوں ہی ہے کہ اگلی جو 6-7 دن ہے اس میں مزید کلیئرٹی آئے گی کہ جو روڈ بلاکس ہیں ان کو پار کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آج کے جو تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو اگر کانٹیکسٹ میں ڈالا جائے تو کیا تصویر ابھرتی ہے؟ اس تصویر میں کچھ رنگ بھرتے ہیں میری نظر میں. ناظرین، کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جو ریلیز سے پہلے ہی فلاپ ہو جاتی ہیں. سیاسی مذاکرات کا بھی کچھ ایسا ہی مقدر لگ رہا ہے. آج حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان باقاعدہ بات چیت کے تیسرے دور کے بعد جو کچھ سننے کو ملا اور دیکھنے کو ملا، اس کے بعد تو یہ فلم پیسہ وصول مشکل ہی لگتی ہے. اتنا کچھ کہنے کے بعد کچھ بھی نہ کرنا، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد کچھ نیا بھی نہ کہنا، یہ بھی کمال ہنر ہے. یعنی ناظرین، گول گول گھومتے گھومتے ہم وہیں آن پہنچے ہیں جہاں گول گول گھوم کر سب کو جانا ہوتا ہے. پہلے تحریری مطالبات نہ آنے کا جو تھا وہ مسئلہ تھا، اب تحریری مطالبات آ کر مسئلہ بن گئے. اور ویسے اگر آپ تحریک انصاف کی اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر نظر دوڑائیں تو یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ پھر نہ ہی سمجھیں. بنیادی طور پر تحریک انصاف نے گزشتہ 2-2.5 سال کی تمام رنجشیں ان مطالبات میں جھونک دی ہیں. یعنی یہ چارٹر آف ڈیمانڈز سے زیادہ چارٹر آف کمپلینٹس لگتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بیانیے کو دستاویزی شکل دے دی ہے. ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس میں انہوں نے چوری کے مینڈیٹ والا معاملہ شامل نہیں کیا، مگر اس کے علاوہ سب کچھ شامل کر دیا جو شامل کیا جا سکتا تھا. حکومت کے فوری رد عمل سے کافی حد تک یہ واضح ہو گیا ہے کہ ویسے ایکچولی کئی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. تو باری باری آئیے ان پہ نظر ڈالتے ہیں. 1. فٹافٹ والے مذاکرات بس اب ایک خواہش بن کے رہ گئے. وہ دن گئے جب کہا جاتا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر بات چیت ہوگی. اب اگلی ملاقات اس مہینے کی 26 سے 27 کو ہوگی. یعنی فی الحال ٹھنڈ پروگرام ہی سمجھیں. 2. حکومت کے رد عمل سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کے مطالبات کے تحت جوڈیشل کمیشن بنانا ناممکن ہے. اگلی ملاقات میں صرف وجوہات بتائی جائیں گی کہ جی ہاں بالکل تحریری طور پر کہ یہ کیوں ناممکن ہے. 3. اس کے بعد تو یہ ایک طویل سلسلہ چلنے کی شروعات ہوں گی. یعنی لمبی لمبی تاریخیں اور چمکتی ہوئی ٹرک کی بتی، یا پھر اس فلاپ فلم پر ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا جائے گا. ناظرین، ان تینوں آپشنز میں سے جو بھی ہو، ایک بات تو طے ہے، اب جو بھی کرے گا وہ ٹرمپ ہی کرے گا یا نہیں کرے گا. کیونکہ پیر کے روز جناب ڈونلڈ جو ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے تخت پر براجمان ہو جائیں گے. یعنی حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کھیلتی بھی رہے تو دونوں کی ایک ایک نظر جناب ڈونلڈ کی طرف ہوگی. تب تک ناظرین اس فلاپ فلم کے شو کا انٹرول انجوائے کریں، ٹھنڈی بوتل اور گرم چپس کے ساتھ. وقت ہوا ایک بریک کا. واپس آ کر ایک اور مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن سے ہم بات کریں گے، اور آج مذاکرات کے علاوہ ملک میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے خبر خلاصہ میں. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں ان میں کتنا حکومت کی طرف سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی مثبت قسم کا جو ہے وہ جواب آئے گا. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی طرف سے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اہم ممبر جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. جی علامہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اچھا، یہ جو آپ جو حکومت کا جو رد عمل آیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج گفتگو کی علامہ صاحب، اس میں تو ظاہر بات ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ انہوں نے یہ جو مطالبات ہیں ان کے حوالے سے جو انیشل ریاکشن ہے کہ جی یہ ان میں سے بہت کچھ نہیں ہو سکتے. جب یہ مطالبات پیش ہوئے، جو جس طریقے سے آپ کا بحث مباحثہ ہوا آج میٹنگ میں، اس میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن سی بات ہے کہ ان شرائط پہ جوڈیشل کمیشنز بن سکیں. دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ حکومت کا مطالبہ تھا فرام دا فرسٹ ڈے. جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو
उन्होंने कहा था कि आप रिटर्न शक्ल में डिमांड दें। तो हमने कहा था ये जो मीटिंग के मिनट्स हैं इन्हीं को ही आप हमारी डिमांड समझ लें कि 9 मई के हवाले से 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाएं, जो सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल में रुकावटें खड़ी ना करें और उनको स्मूथली आगे बढ़ने दें ट्रायल को। और 1.5 साल हो गया लोगों को जो पॉलिटिकल वर्कर हैं जेलों में हैं और ज़मानत उनका हक बनता है, रुकावट ना खड़ी करें और ताकि ट्रायल अपना स्मूथली आगे बढ़े और लोगों को उनका हक मिले। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप रिटर्न शक्ल में हमें लिख के दें। आज हमने रिटर्न शक्ल में जुडिशल कमीशन के हवाले से और बाकी सारे लिख के दे दिया, उसके TRs भी लिख दिए उसके अंदर के क्या होने चाहिए। तो वहाँ पर हुकूमत को जब दिए उनको पढ़कर भी सुनाए गए और उनको रिटर्न शक्ल में दिए भी गए। वहाँ जब बातचीत हुई तो हुकूमत ने एज ए होल यही कहा कि हमने इसमें मुतालबा किया था 7 दिन के अंदर हमें जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि 7 वर्किंग डेज कर लें। हमने अपने लीडर से भी पूछना है, अपने लॉयर से भी पूछना है, तो ये सारा उसके बाद ही हम आपको जवाब देंगे। हमने कहा हमारी एक और मुलाकात भी खान साहब से करवा दें ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाने में हमारी फ्रिक्वेंटली मुलाकातें होनी चाहिए। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनको जो सूरत हाल होगी हम उनको बराह रास्त बतलाएँगे और उनका जवाब भी हमें मिलता रहेगा। तो उन्होंने ये भी कबूल किया कि ठीक है हम आपकी मुलाकात भी कराएंगे। तो इस तरह से यानी एक अच्छा जेस्टर था बज़ाहिर उनका। क्या आप लोग तैयार होंगे कि अगली मीटिंग में वो ये कहें कि जी ये तमाम चीज़ें तो हम नहीं मान सकते लेकिन इनमें से 1-2 हम मान लेते हैं, तो क्या आप इस पे जो है कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होंगे? देखें जी हम बेसिकली ये इनिशिएटिव खान साहब का था मुज़ाकरात का, और उन्होंने हुकूमत को एक मौका दिया था कि वो मुल्क को दलदल से बहरानों के दलदल से निकालने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अगर वो समझते हैं कि वो नहीं करना चाहते तो फिर आप जानते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं रिफॉर्म्स के, कानूनी और आइनी रास्ते, जिसमें इलेक्शन है वो भी रास्ता बंद हो गया, जुडिशरी मकबूजा कश्मीर की तरह हो गई, पार्लियामेंट को इरेलीवेंट कर दिया गया, एहतजाज करें तो आप रुकावटें डालते हैं, इजाज़त नहीं देते और गोलियां मारते हैं, एक रात भी आप तहम्मुल नहीं करते, लोगों को एंगेज नहीं करते। तो आप मुज़ाकरात ही रह गए थे। अगर मुज़ाकरात का रास्ता भी बंद कर देते हैं आप तो फिर बिल्कुल ठीक। जिस दिन आपकी आज मीटिंग हुई है, आज ही ये खबर भी कंफर्म की बैरिस्टर गौहर ने और खान साहब ने खुद भी कि आर्मी चीफ से जो है वो बैरिस्टर गौहर की और जो है चीफ मिनिस्टर KP उनकी मुलाकात हुई है। तो वो उनके मुताबिक, हालांकि अलामा साहब उसके बाद जो है क्लैरिफिकेशन भी आ गई है कि जी मुलाकात जो है वो सियासी मामलात के ऊपर नहीं हुई थी बल्कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें गुफ्तगू हुई थी। लेकिन क्या आपको बैरिस्टर गौहर और तहरीक इंसाफ की क़यादत ये ब्रीफ करके रख रही है कि जी जनाब एक तो आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं लेकिन एक उनके मुताबिक एक दूसरे बैक चैनल मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, तो ये मुकम्मल तौर पर आपके नॉलेज में था ये सब कुछ? देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो वहाँ पर गए हैं या मुलाकात हुई है। मैं तो मीडिया के लिए सुना है। तो फिर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वहाँ जो एक सारी सियासी पार्टियों के लोग भी थे, बैठे हुए थे, तो वहाँ पर सब के सामने वहाँ बैठे हैं और उन्होंने शिरकत की इन्होंने। तो ये तो मेरे ख्याल में नेचुरल सी बात है, इनकी सूबे में हुकूमत है, वो एक पार्टी के बज़ाहिर चेयरमैन भी हैं और वहाँ पर सारी पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ मौजूद हैं और अमन अमान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से बहुत डिस्कशन हो रही है। तो अगर वो वहाँ थे तो उसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान, चूँकि आपको मालूम है कि यहाँ पर कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत चलती है, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं, इस वक्त लोगों को हील करने की जरूरत है, परेशान करने की जरूरत नहीं है। आज साथियों से बात करते हुए खान साहब ने खुद कहा ही होगी ना वहाँ पर, वहाँ थे ना, मुलाकात हुई और अच्छी बात है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात हो रही है। वहाँ थे ना ये लोग, वहाँ थे ना, तस्वीरों में भी थे मेरे ख्याल में लोगों ने, या और किसी ने भी कहा कि हमने ये भी मुलाकात में मौजूद थे, जहाँ सारे लोग मौजूद थे। अब मेरी बात सुन लें, वैसे एक बात सुन लें, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, आपको मालूम है कि ये 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी वाली हुकूमत कौन लेके आया है, किन की बैसाखियों पर चलती है, कौन लोग उठाते रहे लोगों को, कौन उनको ट्रायल करते रहे, कौन उनके टीवी चैनल पर ला के इंटरव्यू दिलवाते रहे, किन जब तरमीम हो रही थी कौन लोगों को उठा रहा था, पार्लियामेंट से किस रात को लोगों को उठाया था। मेरे ख्याल में ना इस मुल्क को बंद गली में ले जाया गया है, अब इसको बंद गली से निकालने की ज़रूरत है। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन गुफ्तगू कर रहे थे, अभी तक तो जो रवैया है थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सबको जो रियलिस्टिकली देख रहे हैं उनको मालूम है कि इस चार्टर ऑफ डिमांड्स के बाद जो है वो हुकूमत के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। कोई अगर ये समझ रहा है कि उस पर हाँ कर देंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा। ये तो आज की बड़ी खबर थी।
لیکن اس بڑی خبر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آج اور بھی کچھ کم بڑی لیکن اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں. ان پر ذرا نظر ڈالتے ہیں. خبر خلاصہ: سپریم کورٹ میں آج بھی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی. جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے. عدالت دیکھنا چاہتی ہے کہ ٹرائل میں شہادتوں پر کیسے فیصلہ ہوا. جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ آرمی ایکٹ بنانے کا مقصد کیا ہے. ایکٹ کا مقصد آرم فورسز میں ڈسپلن قائم کرنا ہے یا کرمنل سرگرمیوں کو چیک کرنا ہے. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے میں دوبارہ لفظی گولہ باری شروع ہو گئی. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، آپ کی سیاسی حیثیت بانی پی ٹی آئی جیسی نہیں ہے. مولانا صاحب، آپ کو خیبر پختونخوا کے انتخابات پر اعتراض ہے تو آئیں حلقے کھول لیتے ہیں. آپ کے ساتھ ضرور دھوکہ ہوا ہے. جنہوں نے دھوکہ کیا ہے ان کا نام لیں، ہمارے اوپر بات چیت نہ کریں. یہ مولانا فضل الرحمان کا اور علی امین گنڈا پور صاحب کا جو یہ ایک الگ سے سائیڈ پہ ایک میچ چل رہا ہے، اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی. پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ کے تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ان کے 20 لوگوں کو دعوت نامہ آیا ہے. سلمان اکرم راجہ کے مطابق ان کے لوگ ٹرمپ کی تقریر میں حلف برداری میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ اور جب ان کی لسٹ آئے گی تو پھر ہی معلوم ہوگا کہ اس کو کتنا سیریسلی لینا چاہیے. سندھ حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق الیکٹرک گاڑیاں خریدنے سے حکومت کو فائدہ ہوگا، مزید وسائل ضائع نہیں ہوں گے. ادھر نادرا کی ویب سائٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. حکومت کے مطابق اب پاک آئی ڈی ویب سائٹ کی جگہ موبائل ایپ لانچ کی جائے گی. اس کے علاوہ نادرا آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور گوادر میں 3 نئے ریجنل دفاتر بھی قائم کرے گا جو 31 مارچ سے آپریشن ہوں گے. ناظرین، ابھی ایک بریک، واپس آ کر بتائیں گے کہ غزہ کی بحالی میں کتنا وقت لگے گا اور 7 لاکھ پاؤنڈز کس نے لوٹ لیے. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم نے بڑی امپورٹنٹ ڈومیسٹک جو سٹوریز ہیں ان پہ بات کی، ذکر کیا. اب ذرا نظر دوڑاتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے غزہ میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد بالآخر غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا. مہذب کہلوانے والی قومیں، مغربی اور مسلم ممالک 15 ماہ پہلے جاگ جاتے تو اسرائیل کے ہاتھوں ہزاروں فلسطینیوں کی نسل کشی نہ ہوتی اور لاکھوں زخمی نہ ہوتے. جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی جہاں غزہ میں فلسطینیوں نے جشن منایا، وہاں اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک اس سیز فائر کا خیر مقدم بھی انہوں نے کیا. غزہ جنگ بندی معاہدے کے جو اہم نکات سامنے آئے ہیں ان کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا یہ دورانیہ 19 جنوری سے شروع ہوگا اور کچھ ہفتوں پر محیط ہوگا. اسرائیل ہر یرغمالی کے بدلے 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا، جبکہ کسی اسرائیلی خاتون فوجی قیدی کے بدلے 50 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے. حماس 33 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا. پہلے مرحلے میں حماس 19 سال سے کم عمر کے یرغمالیوں کی رہائی جو ہے وہ ممکن بنائے گا. اسی طرح اسرائیل 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار 19 سال سے کم عمر افراد کو رہا کرے گا. اسرائیل مجموعی طور پر 1650 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج اہم راہداریوں سے مکمل انخلاء اور یومیہ 600 جو ہے وہ امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کو غزہ پٹی میں داخلے کی اجازت دے گا. دوسرے مرحلے میں حماس فوجی یرغمالیوں کو رہا، جبکہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی سے مکمل انخلاء کرے گی. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدہ کرانے کے لیے قطر، مصر اور امریکہ نے متحرک کردار ادا کیا. ناظرین، چند 15 ماہ سے جاری رہنے والی غزہ جنگ میں 47,000 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے. 1,15,000 زخمی ہوئے، جبکہ اس دوران غزہ پر 85,000 ٹن بارود برسایا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق تباہ شدہ عمارتوں اور گھروں کے ملبے سے ہزاروں لاپتہ فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا خدشہ ہے، جبکہ ملبہ ہٹانے میں 10 سال سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے. اس وقت تقریباً 20 لاکھ فلسطینی اپنے اجڑے ہوئے گھروں میں واپسی کے منتظر ہیں. یہاں سوال بھی ہے کہ غزہ کا کنٹرول کس کے پاس رہے گا، کیونکہ تباہ حالی کے بعد جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بنانے میں سالہ سال لگ سکتا ہے. اور ناظرین، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے آج کے ورلڈ زون میں.
ایرانی صدر نے نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لینے پر خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق ایران جوہری ہتھیار نہیں چاہتا، ٹرمپ خطے اور دنیا میں امن قائم کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ امریکہ نے کیوبا کو دہشت گرد ریاستوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں کیوبا پر پابندیاں عائد کی تھیں، جنہیں اب بائیڈن انتظامیہ نے واپس لے لیا ہے۔ کیوبا اس کے بدلے اپنی جیلوں سے 500 سے زائد قیدیوں کو رہا کرے گا۔ جاپان میں ایک بڑا سونامی آنے والا ہے۔ جاپانی حکومت نے پیشگوئی کی ہے کہ آنے والے برسوں میں 8 سے 9 شدت کے ریکٹر سکیل کے بڑے زلزلے کا 82% تک امکان بڑھ گیا ہے۔ زلزلے کا مرکز بحر الکاہل کا زیر سمندر مقام ہوگا۔ زلزلے سے ہزاروں افراد ہلاک اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ واٹس ایپ نے صارفین کے تجربے کو بڑھانے کے لیے چیٹ کے نئے فیچرز متعارف کرا دیے ہیں۔ کمپنی نے کیمرہ فیچرز، سیلفی سٹکرز، فوری رد عمل اور سٹکرز شیئرنگ کی خصوصیات متعارف کرائی ہیں، جن کا مقصد دوستوں اور اپنوں کے ساتھ چیٹ کو مزید پر لطف بنانا ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی اداکار فرحان طاہر امریکی ویب سیریز ویژن کویسٹ میں سپر ویلن کردار کے لیے کاسٹ کر لیے گئے ہیں۔ فرحان طاہر جلد ہی پہلی پاکستانی سائنس فکشن فلم عمر و یار میں بھی دکھائی دیں گے، which is a matter of pride for us کہ ایک پاکستانی نے ہالی ووڈ میں اتنا نام کمایا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن حسب معمول جاتے جاتے ناظرین 7 لاکھ پاؤنڈ تقریباً پاکستان کے 23 کروڑ روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ پاکستان میں آپ 23 کروڑ سے بڑا گھر، گاڑی اور کاروبار بھی سیٹ کر سکتے ہیں، لیکن فرانس میں ایک خاتون نے مشہور ہالی ووڈ اداکار بریڈ پٹ بن کر جال سازی کرنے والے شخص کو 7 لاکھ پاؤنڈ ٹرانسفر کر دیے۔ 53 سالہ فرانسیسی خاتون این، جو کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں، ان کو ایک شخص نے خود کو بریڈ پٹ بن کر یہ کہا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہے اور ان سے رقم مانگی علاج کے لیے۔ این کو انسٹاگرام پر انہوں نے یہ پیغام بھیجا اور میسج کرنے والی خاتون انہوں نے کہا کہ وہ بریڈ پٹ کی والدہ ہیں۔ اگلے دن خود میسج کرنے والی عورت کے بیٹے نے این سے رابطہ کیا۔ بریڈ پٹ جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ جو والدہ ہیں وہ این سے ان کے بارے میں کافی باتیں کرتی رہی، اور یوں این کو لگا کہ وہ بریڈ پٹ سے بات کر رہی ہیں، اور یہ بات چیت 1 سال تک چلتی رہی، جس کے بعد خاتون نے اعتبار کر لیا اور رقم ٹرانسفر کر دی۔ ناظرین، یہ انٹرنیٹ پر مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک حیران کن فراڈ کی بھی کہانی ہے کہ کیسے ایک خاتون کو ایک نامور ہالی ووڈ اداکار بتا کر اور لوٹ لیا گیا۔ وہ جو خاتون تھی این، وہ خود بھی کینسر سے متاثر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ شاید وہ اسی لیے ایک شخص کی جان بچا رہی تھی، ان کو لگا ہی ہے۔ لیکن اتنا بڑا آن لائن فراڈ، ہم نے سوچا کہ آپ کو بھی آگاہ کر دیں کہ محتاط رہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔